دنیا تجارت سے مال کماتی ہے اور خدیجۃ الکبریٰ نے تجارت سے نبی کو کمایا ہے، اور پھر جب نبی کو پا لیا اب تجارت سے جو کچھ آ رہا ہے وہ سیدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ آج کھاتے پیتے گھروں کی بچیاں جب ایسے گھر میں جاتی ہیں جہاں مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوتی تو تانے دے دے کے خامد کو مار دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدہ کی سیرت سے سیکھو۔ سیدہ خدیجہ ملیکۃ العرب ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانوں میں وہ دولت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کی ہے۔ وہ ملیکۃ العرب ہیں، وہ عرب کی متمول خاتون ہیں، لیکن اپنا سب کچھ حضور پہ لٹا کر شاب ابی طالب میں پتے کھا کر جو گزارا کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور اسے خاوند کے ساتھ وفا کہتے ہیں۔ اور جناب ابو طالب کون تھے؟ جناب ابو طالب گلی میں چلنے والے کوئی فقیر نہ تھے، وہ سردار قریش تھے۔ اے ابو طالب تو نے یہ 3 سال بائیکاٹ کیوں برداشت کیا؟ کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کفر جتنی بھی شدت اختیار کر لے، کفر جس قدر بھی ظلم جو ہے وہ ڈھالے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر دکھ برداشت کر لوں گا لیکن محمد کا پہرا نہیں ہٹاؤں گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک ہستی کا لگازر ایک کا خون جگر، ایک ہستی کا لگازر ایک کا خون جگر، دین مکروز خدیجہ و ابو طالب کا ہے۔ آپ ذرا مکی دور تو اٹھا کر دیکھیے، اعلان نبوت کے ابتدائی جو 10 سال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں، اتنے ظلم حضور پہ ڈھائے گئے، اتنے مصائب حضور پہ ڈھائے گئے کہ سرکار کہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء کے مصائب ایک طرف اور میرے اعلان نبوت کے بعد کے 10 سال کے وہ مظالم ایک طرف، پھر بھی مجھ پر ظلم زیادہ ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے جس کے خلاف 5 بندے ہو جائیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے خلاف پورا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، پورا عرب حضور کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے، اس دکھ کی گھڑی میں، اس تکلیف کے دور میں، اس پریشانی مصائب و آلام کے دور میں 2 ہستیاں جنہوں نے سرکار کا دفاع کیا وہ جناب ابو طالب ہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس لیے کہ ان مصائب و آلام کے دور میں باہر کے دکھوں کا مداوع جناب ابو طالب کیا کرتے تھے، اور جب سرکار گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو دکھوں کا مداوع کرنے والی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں موجود ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی تعزیت 3 دن کے لیے ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اسی سال جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا اسے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں سوچو ذرا، جن کے وصال کو حضور غم کا سال کہیں، تمہاری زندگی میں چند گھڑیاں بھی نہ آئیں کہ خیر سے ان کا ذکر ہی کر دو، خیر سے ان کا نام ہی لے لو، اور یار ان کا ایمان نہیں مانتے ان کی خدمات کو تو مانو، انہوں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے اسے تو تسلیم کرو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت جناب ابو طالب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صلہ کیا دیا۔ مکی دور کی آزمائشیں ختم ہوئی اور سرکار مدینہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، اور یہ روایت بخاری کی ہے، کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں ہے۔ لوگ بخاری کے دورے کر رہے ہیں، یہ ان کی نظر سے نہیں گزرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ پہ مجھے رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ کے۔ سرکار کثرت سے خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، ساری دنیا محمد محمد کرے اور محمد خدیجہ خدیجہ کریں، کثرت سے سرکار حضرت خدیجہ کا ذکر کرے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے دکھ میں اگر خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تو سکھ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں نہ صرف ذکر کثرت سے کرتے، کہتی ہیں گھر میں بکری ذبح ہوتی، اس کا گوشت بنایا جاتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حضور گوشت بیچتے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کثرت سے سرکار عائشہ کا ذکر کرتے، اس کثرت سے ذکر کرتے کہ میں نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، میں نے عرض کی سرکار آپ تو خدیجہ کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا عورت ہی کوئی نہیں ہے، اب اس کو کوئی عیب نہ سمجھیے گا، کوئی غلط رنگ نہ دیجیے گا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، دنیا کی ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرے خاوند کی توجہ مجھ پر ہو، اور پھر جس کا خاوند امام الانبیاء نبیوں کا سردار ہو، تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا۔ اب سرکار کیا فرما رہے، فرمانے وَإِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي وَلَدٌ مِّنْهَا، فرمایا ہاں خدیجہ ایسے ہی تھی، خدیجہ ایسے ہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ ایسا مقدر کسی کا ہے کہ خدیجہ وفات پا گئی ہیں، آج زبان مصطفیٰ کی ہے اور شان خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان کر رہے، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو دو جملے سرکار نے کہے وَإِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، اس میں تکرار ہے حضرت خدیجہ کی خدمات کا، کہ حضرت خدیجہ مشفقہ تھی، حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، جب لوگ میری مخالفت کر رہے تھے خدیجہ میرا ساتھ دے رہی تھی، جب لوگ مجھ سے چیزوں کو روک رہے تھے خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ وَكَانَ لِي وَلَدٌ مِّنْهَا، اور اس سے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا دلچسپ فقرہ لکھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بلا دوں جس سے مجھے فاطمہ ملی ہے؟ گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار پہ اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اور اپنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے الکبریٰ سے دی ہے۔ گویا اسلام کے پھیلانے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور سرکار کی نسل کو چلانے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، اس ساری اولاد کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، اور پھر ان کے وصال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ 25 سال کا دورانیہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد نکاح نہیں کیا، اور بعد کا جو دورانیہ ہے 13 برس کا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، لیکن 50 برس جب تک عمر مبارک حضور کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے، اور پھر حضرت مولا کائنات کو سرکار نے روک دیا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ گویا سرکار بتانا چاہتے ہیں جس گھر میں خدیجہ ہو وہاں کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، اور جس گھر میں زہرا ہو وہاں بھی کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سرکار یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دوسری خاتون کو کیوں نہ لایا گیا؟ جب کوئی آدمی 2 نکاح کرتا ہے تو دوسری عورت اس کی شریک بن جاتی ہے۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں نہ خدیجہ کی کوئی شریک ہے، نہ زہرا کی کوئی